السلام علیکم، ہیلو ورلڈ، ویلکم ٹو جے پی لرننگ. سو گائز، آج ہم موجود ہے میم صوفیہ حسنین کے ساتھ. ان سے ہم بات کریں گے آئی او ٹی سولوشنز ورلڈ کانگریس کے ایونٹ کے حوالے سے، جو کہ 2023 میں بارسلونا کے اندر ابھی 31 جنوری کو ہوا تھا. میم جو ہے اس میں گئی تھیں اور انہوں نے جو ہے کافی اس میں دیکھا کہ بھئی آئی او ٹی پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے، اور کچھ نئی چیزیں وہاں پہ کافی ہم نے سنی. ڈیجیٹل ٹوئن کے حوالے سے کافی وہاں پہ باتیں ہوئیں، میٹاورس کے حوالے سے کافی باتیں ہوئیں. میم نے بھی جو ہے میٹاورس کے اوپر جو ہے ایک پینل کے اوپر ڈسکشن کی. تو ہم جانتے ہیں میم سے کہ میم نے جو ہے کیا چیزیں وہاں پہ دیکھیں اور ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اس ایونٹ کا. ویلکم میم. تھینک یو نجف. یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی کہ میں جو ہوں وہ دوسری دفعہ میں نے آئی او ٹی سولوشنز ورلڈ کانگریس میں شرکت کی. اس سے پہلے لاسٹ ایئر جو ہے وہ ہائبرڈ ایونٹ تھا اور وہاں ہم نے اپنا ایک پروجیکٹ پریزنٹ کیا تھا آن لائن. اور اس دفعہ انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنے 2 ٹاپکس جو ہم نے کور کیے ہیں اس سال وہ وہاں پریزنٹ کریں. ایک تو ہمارا میٹاورس کے حوالے سے جو کانورسیشن ہے اور اس کو جو ہے وہ پینل کے ساتھ ڈسکس کیا جائے، کیونکہ میٹاورس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ کافی لوگوں کو کیوریوسٹی ہے. وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میٹاورس کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں آئی او ٹی کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو ویب 3 اور کرپٹو اور بلاک چین اور اس کو تو لوگ این ایف ٹیز وغیرہ کو سمجھتے، لیکن اس جو کہ جہاں پہ فزیکل اور ورچوئل ورلڈ کا کمبینیشن ہے، جو ہمارا ایکچوئل کام ہے آئی او ٹی کے ساتھ، اس میں میٹاورس کہاں پر فٹ ہوتا ہے. تو ایک کانورسیشن وہ تھی، اور دوسرا کانورسیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک جو پلیٹ فارم ہے وہ کس طرح سے اسکیل کر سکتے ہیں آپ. تو اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے. آج کل کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی تو شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اب میں نے وہاں بہت سارے آرکیٹیکچر دیکھے پلیٹ فارمز کے جو لوگوں نے پریزنٹ کیے، اور وہ سب وہی ہیں جو ہمارا آرکیٹیکچر ہے. لیکن آپ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی تو سب کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی اویلیبل تھی، لیکن آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اسکیل کرنے میں مدد دے گی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور دوسری کانورسیشن تھی. اچھا، میٹاورس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے تم نے پوچھا بھی کہ ڈیجیٹل ٹوین اور میٹاورس کے حوالے سے، اور اسی طرح اے آر وی آر، سو ساری جو کانورسیشن ہے وہ اس کے اوپر زیادہ ہے کہ اس کو اب ہیومن اڈاپشن کے اوپر کیسے لے کے جایا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے کوئی ہارڈ ویئر کنیکٹ کیا اور اس کا ڈیٹا آ گیا، لیکن جو چیز ہم نے لاسٹ ایئر فوکس کی اور جس کو میں نے وہاں پہ پریزنٹ بھی کیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہیومن سینٹرک پروڈکٹ بنانا ہے جو کہ لوگ استعمال کر سکتے ہوں. ہمارا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے، اگر ہم کوئی ایسی چیز بناتے ہیں جو لوگ استعمال نہیں کرتے، وہ سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. اس کو اچھی بھی لگ رہی ہوگی اور بہت زیادہ ہائی ٹیک بھی ہوگی، لیکن اگر وہ ان کے استعمال میں نہیں آتی ہے تو وہ جو ہے اس کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ہیومن سینٹرسٹی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایزی انٹیگریشنز ہیں اور ویژولائزیشن ہے ایسی جو کہ لوگوں کو لوکریٹو لگے، امپریسو لگے، امرسو ایکسپیرینس کریٹ کرے. تو اس کے اوپر کانورسیشن وہاں پر ہو رہی تھی. اس کے علاوہ میرا ایک سوال ہو رہا ہے کہ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں آئی او ٹی اور یہ میٹاورس اور ڈیجیٹل ٹوئن کو لے کے لوگ کام کر رہے ہیں، کمپنیز کیا کام کر رہی ہیں پاکستان میں؟ اس کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے؟ ہماری کمپنی تو مجھے پتہ ہے کہ کافی حد تک ہم لوگ کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل ٹوئن کے اوپر بھی. ہمارے علاوہ کوئی اور آپ کو ایسا لگا جو پاکستان سے یا پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہو اس ایونٹ کے اندر، کوئی ایسا؟ تو پاکستانی ریپرزنٹیشن وہاں پر نہیں تھی، سوائے میری پریزنٹیشنز جو 2 کیے ہیں. اور لوگوں کو واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے پاکستان میں بیٹھ کے اتنا زبردست قسم کا پلیٹ فارم بنایا ہے، اور نہ صرف بنایا ہے بلکہ ہم نے یہاں پر انسٹالیشنز بھی کری ہیں. جہاں تک کہ یہ سوال ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے آئی او ٹی کے حوالے سے، تو پاکستان میں اویئرنیس ابھی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو جو کام ہم لوگ نے 6-7 سال پہلے لوگوں کو کیا تھا، بتانا شروع کیا تھا، وہ اب اس سٹیج پر ہیں کہ جہاں پہ ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے فائدے ہیں اور یا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جنرلی ٹیکنالوجی اڈاپشن سلو ہوتی ہے، تو اور کیپٹل انٹینسیو بھی ہے آئی او ٹی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ گھر بیٹھے مل جائے گا. تو اس کے لیے جو کیپٹل چاہیے وہ اس مارکیٹ میں اس وقت کم ہے. لیکن
ڈیمانڈ ہے اور ضرورت بھی ہے. دیکھیں پاکستان میں اس کی ضرورت جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی انکریز کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے جو پروڈکشن ہے وہ کافی انیفیشینٹ ہے. دوسری چیز جس میں جو اس کے لیے پاکستان میں یہ پروڈکٹس بہت فائدہ مند ہو سکتی ہیں وہ انرجی سیونگز ہیں. ہمارے ملک میں انرجی کرائسس ہے, کاسٹ آف انرجی, ڈیزل, پیٹرول, سوئی گیس, ایون یہ سب کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے. تو ہمیں اپنے پروڈکشن کو ایفیشینٹ بنانا ہے, اور وہاں پر آئی او ٹی کا ایک رول ہے. جو تیسری چیز ہے وہ, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ پاکستان اب تو یہ ثابت بھی ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ ولنریبل ہے. یعنی کہ جیسے جیسے کلائمیٹ چینج ہوتا جائے گا پاکستان میں فلڈز بھی ہم نے دیکھے ہیں, اور اسی طرح اور آفات بھی آنے کا, قدرتی آفات آنے کا بہت زیادہ چانس ہے. اور یہاں پر جو سسٹینیبلٹی والا ہے تو وہ انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر بھی, کہ جو ویسٹ واٹر ہے, ایئر پولوشن ہے, اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے, کس طرح سے ریسائکلنگ کو بڑھایا جائے, کس طرح سے سرکولر مینوفیکچرنگ کو لے کر آیا جائے. تو یہ والے ٹاپکس بھی وہاں پہ ڈسکس ہو رہے تھے, کیونکہ ہیومن سینٹرسٹی کے بعد جو چیز ہے وہ سسٹینیبلٹی ہے, ریزیلینس ہے. یہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے ایسی پروڈکٹ بنانی ہے جو لوگ استعمال کر سکتے ہوں, کلائمیٹ کہ دنیا میں وہ سسٹینیبل ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ جو ہیں وہ سسٹینیبلٹی کی بات امریکہ اور یورپ میں کر رہے ہوں اور وہ اپنا پانی صاف کر رہے ہوں, لیکن ہم اپنی مچھلی جو ہمنا سمندر ہے وہ ہم گندا کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, اور ہماری مچھلی خراب ہو رہی ہو. تو یہ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سمندر یہیں پہ گندا رہے گا, وہ پولوشن آگے بڑھتا جائے گا. تو اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم سسٹینیبلٹی کے اوپر کس طرح سے کام کریں. اور ریزیلینس ہے, ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے میجرز لیے جائیں, ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جس سے کہ ہم 2022 میں ہونے والی آفت کو روک سکتے ہوں. تھینک یو میم آپ کے آنسرس کا. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے جو ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اس ایونٹ کا, کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی تو نہیں جا سکا, اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے بھی جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اور باقی یہ کہ اچھا ہے اگر ہم ایز اے پاکستانی ہم اس کو اگر سمجھتے ہیں ایک کمپنی کے طور پہ اور اس کو ہم کام کرتے ہیں تو کافی مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی تو سمجھ رہا ہے پاکستان میں کہ بھائی ٹیکنالوجی کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے, اور ہم وہ سمجھتے ہیں, اس کو کر رہے ہیں, اور ہم نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. ہمارے کسٹمرز جو ہے خود ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اس کے اوپر, اور باقی ہم اسی طرح سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے ٹیکنالوجی کے کام کے اوپر. اور اسی طرح سے جو ہے میں آپ کے ساتھ مزید ایکسپیرینس شیئر کرتا رہوں گا ڈفرینٹ لوگوں کے ٹیکنالوجیز کے حوالے سے. میم صوفیہ کا جو ہے میں بہت شکر گزار ہوں, تھینک یو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ٹائم نکالا اور ہمیں جو ہے ایک انٹرویو کا ٹائم دیا. تو سو گائز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. اس ویڈیو کو ہم کرتے ہیں اللہ حافظ.